قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ اللہ تعالیٰ میزان عدل کھڑی کرے گا، قائم کرے گا لیوم القیامہ، قیامت والے دن، یعنی قیامت کو اللہ پاک لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے میزان عمل لگائے گا، اور کوئی کسی شک اور شبے میں نہ رہے کہ آسانی کے ساتھ جان چھوٹ جائے گی، کوئی چور راستہ مل جائے گا نکلنے کا، بھاگنے کا نہیں۔ فرمایا لوگوں اچھے طریقے سے سن لو، اللہ خود میزان عدل لگائے گا اور محشر کے میدان میں سب لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ اور دنیا میں لوگوں کا مزاج ہوتا ہے چلو یار مشکل وقت میں فلانا کام آ جائے گا، چلو کوئی پیسہ ٹکا چل جائے گا، کوئی لے دے کے نظام چلا لیں گے، لیکن اللہ پاک نے دو ٹوک فرمایا قیامت والے دن یہ سارے راستے بند ہوں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا میں کمزور بندہ ڈرتا رہتا ہے کہ دوسرا تگڑا ہے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دربار میں اس دن کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، سارے برابری پر ہوں گے، ہر کوئی نفسہ نفسی کا شکار ہوگا، میزان عدل لگی ہوگی، عمل تولیں گے اور کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مثقال حبۃ من خردل، اللہ پاک فرماتا ہے اگر دنیا میں کسی بندے نے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا، مثقال حبۃ من خردل، ذرہ برابر بھی اگر کسی شخص نے کوئی عمل کیا ہوگا تو آتینا بہا، تو اللہ تعالیٰ اس ذرہ برابر رائی کے دانے برابر عمل پر بھی اس بندے کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ بہت چھوٹی چیز ہے جی اس کو پرے کریں جس کو کیا کرنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹے عمل کا بھی حساب ڈالے گا، اس پہ بھی جزا عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس نے آخری جملہ بولا کہ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کے لیے اللہ اکیلا ہی کافی ہوگا، اس کو وکیلوں شکیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو ادھر ادھر کی زیادہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بس اللہ تعالیٰ خود اس میزان عدل لگا کر حساب کرنے کے لیے سب کو کافی ہوگا۔ تو دوستان محترم دیکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا سیکھیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نیکی کی مجلس میں آتے نہیں ہیں، آ جائیں تو آنا اس کے لیے نہیں ہوتا، بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کئی لوگ نیکی کی مجالس میں آ کر بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ادھر کیوں آئے ہیں، بس بندوں کو منہ دکھانے آئے تھے، منہ دکھا لیا ہے بس۔ اب یہاں پر بھی وہ اپنی گردان ان کی جاری رہتی ہے، وہ 10 منٹ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اب وہ لوگ قرآن مجید سے کیا رہنمائی لیں گے جنہیں قرآن کی بات جن کے سامنے کی جائے وہ سننا ہی پسند نہ کریں، وہ اپنی سنانا پسند کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کی حکمت بھری خوبصورت باتوں کو صحت اور سلامتی والی زندگی میں سننے، سمجھنے، ماننے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو بہت اہمیت طلب ہے، کیونکہ میں آپ سے کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، تو بہت توجہ طلب یہ چند باتیں ہیں جو آپ نے سننی اور سمجھنی ہیں۔ اب دوستان محترم پھر حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ یؤذن، کہ قیامت والے دن، اب یہ جملہ بہت توجہ سے سننا، قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی آدم وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ، کہ بنی آدم یعنی ہر انسان کے زندگی کے جتنے اعمال ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، دکھاوے والے ہیں یا اخلاص والے ہیں، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ تولے گا۔ اور ایک بیچ میں لفظ بولا وَقَوْلُهُمْ، اور جس کا عمل تل رہا ہوگا وہ دنیا میں منہ سے جتنی باتیں کرتا ہوگا ہر بات کو بھی اللہ تولے گا۔ یہ جو صبح سے شام تک ہماری زبان چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میزان عدل پہ اللہ اس کو تولے گا، اس کا بھی وزن ہوگا کہ وہ جو زبان سے کلام نکلا وہ واقعی صحیح کلام تھا یا نہیں تھا۔
ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو زبان سے نکلتا ہے لوگوں، وہ اللہ کے ہاں ریکارڈڈ ہے، اس کا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے۔ اور جیسے دنیا میں کپڑا خریدنا ہو تو آپ کہتے ہیں جی گز سے میٹر سے آپ ناپ کے دیں، آلو پیاز لینی ہو تو کلو سے تول کے دیں، یہ دنیا کے پیمانے ہیں۔ قیامت میں اللہ کے میزان عدل کا پیمانہ وہ ہوگا جس میں ہر عمل بھی تلتا جائے گا، ہر بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تلتی چلی جائے گی، ان کا بھی وزن ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید نے دو ٹوک اعلان کیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر کسی کا اخلاص والے، صدق والے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی عیش میں ہوگا اور بڑا خوش ہوگا۔ یعنی وہاں پہ بندے کو عیش کرائی جائے گی، خوشی نصیب ہوگی، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ ثقلت موازینہ، وہ جو اعمال تلے ہیں اس کا نیکی والا پلڑا اگر بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، تو ایسے بندے کو اللہ کہتا ہے پھر اس کو عیش ملے گی اور اس کی رضا اور اس کی مرضی کے مطابق اس کے بعد سب کچھ ہوگا۔ عیشۃ راضیہ، پھر اللہ اس کو خوب راضی کرے گا، پھر وہ اللہ کو راضی نہیں کرے گا، پھر اللہ اس کو راضی کرے گا، بھائی جنیا تو سونے کام کی تے چنگے کام کی تے آ جا ہن موجاں کر۔ لیکن اگلا جملہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر کسی بندے کا نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا، صدق اور اخلاص والے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر نہ عیش نہ کوئی اس کو راضی کرنے والا، پھر فرمایا اس کے اور آگ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوگی، پھر وہ جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اب دوستان محترم، یہاں تک قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کر دی۔ اب یہاں تک قرآن سننے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ وہ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے اندر وہ وزن، نیکی والا وزن کیسے پیدا ہو، کہ ہمارا عمل جب قیامت کو اس میزان عدل پہ رکھا جائے تو اس عمل کے اندر وہ وزن ہو کہ نیکی کا پلڑا جھک جائے، بڑھ جائے، نیکی والا پلڑا اس کا وزن زیادہ ہو جائے۔ یقیناً جب وہ پلڑا بھاری ہوگا تو بات بنے گی، اس کے علاوہ تو بات بننی نہیں ہے۔ تو آج سوچنا ہے نا ہمیں یہاں پر بیٹھ کے کہ وہ نیکیوں والا پلڑا، وہ نیکی میں وزن کیسے ڈالا جائے۔ کیا جس کو میں نیکی کہہ دوں وہ نیکی بن جائے گی، آپ نیکی کہہ دیں وہ نیکی بن جائے گی؟ نہیں، میرے آپ کے کہنے سے نیکی نہیں بن سکتی۔ نیکی وہی بنے گی جس کو اللہ اور اللہ کا رسول نیکی ڈکلیئر کریں گے، ہاں یہ نیکی اس نے کیا، یہ قبول ہو گئی ہے، اس کی بارگاہ میں مقبول نیکی جو میزان عادل میں لوگوں بندے کے لیے وزن کا سبب بنے گی، وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا آپ ضروری ہے۔ دوسری بات یاد رکھنا، وزن نیکی میں پیدا کرنا اور اس نیکی میں وزن بڑھانے کے لیے دو شرائط ہیں۔ کتنی جی؟ دو شرطیں ہیں جناب علی، اور یہ بڑی ہی توجہ سے دونوں شرطیں سن لینا۔ ایک شرط تصوف کی زبان میں، صوفیاء کی زبان میں، نیک لوگوں کی زبان میں ایک شرط کو کہتے ہیں صدق اور دوسری شرط کو کہتے ہیں اخلاص۔ صدق اور اخلاص یہ دو لفظ ہیں جی، ان دو لفظوں کو سمجھ لیجئے۔ اور جس بندے کی نیکی میں صدق اور اخلاص یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی، اللہ کے ہاں وہ نیکی بڑی بھاری بھی ہوگی اور اس کے نامہ اعمال کو ثقلت موازینہ، میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کا سبب بن جائے گی۔ دو شرائط ہیں جی اس کے لیے کہ ہر وہ عمل جو آج جس کو میں اور آپ نیک کہہ رہے ہیں، اس عمل میں ان دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک شرط پائی گئی دوسری نہ ہوئی تب بھی بات نہیں بنے گی، اور دونوں ہی نہ ہوئی تو پھر بات بالکل ہی نہیں بننے۔ دونوں شرطوں کا ہونا مست ہے جی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ صدق۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں کہ کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا، کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ ہر کام یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اللہ نے حکم کیا دیا ہے اور میرے مصطفیٰ نے طریقہ کیا بتایا ہے۔ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، رسول کی سنت، رسول کا امت کو اس عمل کے کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق لوگوں جو کام کیا جائے اس کام کو اہل ادب صدق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ صدق۔ یہ سچا عمل ہے جی۔ عمل کے اندر سچائی کو پانے کے لیے اللہ کا حکم اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت دیکھنی پڑے گی۔ یعنی ایک تو جو بھی کام کرنا ہے وہ حضور کی سنت پر رہ کر کرنا ہے، اللہ کے حکم پر رہ کر کرنا ہے، اس سے عمل میں صدق پیدا ہو جائے گا۔
اور دوسری چیز ہے جی اخلاص. عمل میں اخلاص کیسے آئے گا؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ تو دوستان محترم اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول کی سنت کے مطابق ہو، لیکن اس میں انسان کی جو نیت ہو وہ ریاکاری نہ ہو، مکاری نہ ہو، دکھانا نہ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، بندوں کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، وہ ہر عمل جو رسول کی سنت اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جا رہا ہے، اس کو کرنے کے پیچھے نیت اور مقصد فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر کیے جانے والے عمل کے پیچھے بندے کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت کو پانا ہے، تو دوستان محترم ہر عمل کے پیچھے کار فرما نیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا آ جانا، اسے اہل لغت اخلاص کہا کرتے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ اخلاص. اب اس کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے. اب دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ساری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے. اب اس نماز میں صدق کیا ہے اور اخلاص کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اپنے طریقے سے تم نے نہیں پڑھنی، نماز کا طریقہ سیکھنا ہے کہ بالکل اس طریقے سے پڑھنی ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پڑھنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا ہے. مجھے دیکھو میں کیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھنی ہے. اب کسی بندے نے رسول کریم علیہ السلام کے طریقے کو سٹڈی کیا، باقاعدہ ایک ایک چیز پوچھی کہ بھائی میں نے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، تو ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں؟ آپ ذرا غور کرنا، بڑے پیچھے ہم اس معاملے میں. اب آپ دیکھیں لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یوں کر کے اللہ اکبر، کوئی یوں کر کے یوں، کوئی یوں کرے گا. تو صحیح طریقہ کیا کسی سے پوچھیں؟ جو ایسے کر رہا ہے وہ کہے گا میرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، جو یوں کر رہا ہے وہ کہے گا میرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، کوئی صرف ہاتھ آگے ایسے کر کے باندھ دیتا ہے وہ کہے گا میرا طریقہ بھی ٹھیک ہے. بھئی میرا کسی کا بھی ٹھیک نہیں ہے، طریقہ ٹھیک فقط وہی ہے جو مصطفیٰ بتا گئے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے کیا بتایا طریقہ؟ وہ طریقہ احادیث میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ کی ہتھیلیاں آپ کے کندھے کے بالکل برابری میں جائیں، اور ہتھیلیاں جب کندھے کے برابر جاتی ہیں تو آپ کی انگلیاں اوپر کان کی لو کے برابر چلی جاتی ہیں. یہ کان پکڑنے والا کوئی حکم نہیں ہے. ہم نے تو کان پکڑنا سیکھے نا آج تک، کیونکہ بچپن سے ہی مسجد کے استاد نے اور سکول کے استاد نے کان ہی پکڑایا میں ہمیشہ، ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. اب ہتھیلی قبلہ رخ کرنی ہے، شریعت کو حکم ہے. یہ سمجھا رہا ہوں بات صرف ایک، ہتھیلی قبلے کی طرف ہو اور کندھے کے برابر تک اٹھی ہوئی ہو، یہ بھی اور یہ بھی یوں. اگر یہ کندھے تک ہے اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور بالکل قبلے کی طرف ہیں تو یہ رسول کا طریقہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے. اب اگر یہ والا طریقہ جو میں نے بتایا یہ ہے تو کہیں گے یہ نماز صدق سے پڑھنا اس نے شروع کر دی ہے. اور اگر اس نے یوں کر کے اور ہاتھ باندھ لیے، یا یوں کان پکڑ کے یوں باندھ لیے، یا یوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر یوں باندھ لیے، تو یہ رسول کا بتایا وہ طریقہ نہیں ہے. اس کو آپ اب صدق نہیں کہہ سکتے. تو جب نماز صدق سے شروع ہی نہیں ہوئی تو قبولیت نماز اور نماز کے عمل میں جو وزن بننا تھا وہ نماز اپنے وزن سے خالی ہو گئی. یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک تکبیر تحریمہ بتائی ہے، اللہ حاضر کیا اس کے سارے ارکان آگے ہیں. اب میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ میں سارے وہ سمجھاؤں، میں نے صرف ایک چیز بتائی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے، کس نے زندگی میں رسول کا طریقہ سیکھا ہے. بس جیسے کسی بابے نے بتا دیا بچپن میں جناب. اور ہمارے مسجد میں مولانا حضرات بھی زیادہ، اب شاید کچھ بہتر ہو گئے ہوں. جب میرے بچپن کا دور تھا آج سے 45 سال 46 سال پہلے، تو اس وقت زیادہ پڑھے لکھے لوگ مساجد میں بہت کم ہوتے تھے. بس وہ نماز پڑھا لے، داڑھی شاڑھی رکھی اور چل بھائی، وہی کوئی مسئلے بتا دیتا تھا. اب اس نے صحیح بتائے غلط بتائے، ہم نے کوئی تحقیق زندگی میں نہیں کی، پتہ ہی نہیں، بس چل پڑے، ساری زندگی چلتے رہے اور دین کے لیے وقت بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر صدق عمل میں نہیں ہوگا تو عمل کی پہلی شرط ہی نہیں پوری ہوگی. تو جب پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوگی تو عمل قبولیت کے قابل نہیں ہوگا. اب ساری زندگی لگے ہوئے جی ساری نمازیں پڑھی ہیں، اور قیامت کو کیا ہوگا وہ آگے پڑھ کے قرآن ابھی بتاؤں گا. تو یہ ہے صدق جی، رسول کا طریقہ صحیح سیکھنا. اور دوسری چیز ہے اخلاص. اور اخلاص کیا ہے کہ اب نماز پڑھ رہا ہے، جوان ہے یار، ابے بڑا تنگ کیتا ہے، ابا میں موبائل تے بیٹھا تک ہی نہیں سکتا، چل یار نماز پڑھ، ابا ہی آ گئے نماز پڑھ لیں دے. کسی نے اپنے باپ دادے چاچے مامے مولوی استاد کو دیکھ کے نماز پڑھی، اخلاص نہ رہا، اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اللہ کے لیے. اور ہم بچپن میں بچوں کو اللہ کے لیے پڑھنا سکھاتے بھی نہیں ہیں، ہم اپنے لیے پڑھنا سکھا. اوے میں کہنا میں پڑھ لیا نماز،
اب اس کو ڈانٹ باپ کی طرف سے پڑ رہی ہے، پریشر باپ کا ہے، یا کوئی مولوی کا پتر ہے تو مولوی کا پریشر ہے، اب اس میں آگے بیچارہ پڑتا چلا جا رہا ہے۔ جب جوان ہو کے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اپنی نوکری کماتا ہے، کہتا ہوں جا پتر ابا موج کر، پھر اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے اللہ کے لیے پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنا ہمارے سبجیکٹ زندگی میں یہ سبجیکٹ شامل ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ پھر یہ ہوتا ہے کہ ویسے اگر چلے معمول پڑھنے کا بھی ہے تو وہ کیا ہوگا، یوں اللہ اکبر چل بھائی، ساتھ ہی رکوع ساتھ ہی سجدہ، رکوع سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہونا، کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور اب کہیں جناب کوئی بندہ مسجد میں بندہ وہ چلا گیا، 7 بندے ادھر دیکھنے والے ادھر ہیں، گھر میں امی ابا کوئی مہمان وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اب بڑے اخلاص سے اللہ اکبر یوں آنکھیں بند جناب پڑھ رہا ہے، لگتا ہے جی اس سے بہتر نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ اب بظاہر اس کا دیکھ کے بندہ کہتا ہے یار کمال نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگلی نماز میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ کیفیت ختم ہوگی۔ تو پتہ چلا یہ کیفیت اس نے بندوں کے لیے پیدا کی، رب کے لیے رب کے لیے ہوتا تو جب مصلی پر آتا، ارے دنیا تک رہی ہوتی یا نہ تک رہی ہوتی، اللہ اکبر کہتا، دنیا بھول جاتا، مولا کا در ہوتا، بندے کی حاضری ہوتی، معاملہ کچھ اور ہوتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جب پڑھے گا تو پھر یہ نہیں تکے گا امی دیکھ رہی ہے یا نہیں، ابا دیکھ رہا ہے یا نہیں، مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں یا نہیں، لوگ مجھے تک رہے ہیں میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تصور بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک بات رک کے ضمن کہہ دوں، امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 بھائی تھے جی، بڑے بھائی تھے امام احمد غزالی اور چھوٹے تھے محمد غزالی۔ اب ہم جو ان کو امام غزالی کہتے ہیں وہ امام محمد غزالی ہیں، جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، احیاء علوم کی، میاں سعادت۔ یہ چھوٹی عمر ہی تھی، انہوں نے دین پڑھا اور مسجد میں امامت بھی سنبھال لی، جمعہ بھی سنبھال لیا۔ بڑے بھائی صوفی مزاج کے تھے، وہ ذرا درویش ٹائپ کے تھے، والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، والدہ نے تربیت کی تھی۔ ایک دن چھوٹے بھائی امام غزالی محمد غزالی، انہوں نے امی جی کو شکایت کی کہ بڑے بھائی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھنے آتے، سارا محلہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا نماز آپ کے پیچھے پڑھیں، سگا بھائی بڑا بھائی نہیں پڑھتا میرے پیچھے نماز۔ تو امی جی آپ میرے بھائی کو کہیں کہ نماز میرے پیچھے پڑھا کرے۔ تو امی نے بلا لیا بڑے بیٹے کو احمد غزالی کو، کہا بیٹا آپ بھائی نے دیکھے شکایت کی، ہم نماز کیوں نہیں پڑھنے جاتے؟ تو وہ بڑے ادب سے کہنے لگے امی جان میں مسجد میں کس کی نماز پڑھنے جایا کروں؟ نے کہا اللہ کی نماز پڑھنے جایا کرو۔ کہا ٹھیک ہے امی جان، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں مسجد میں اللہ کی نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اور اگلی نماز میں وہ پہنچ گئے جناب، پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ اب چھوٹے بھائی نے اللہ اکبر جناب نماز شروع کر دی، بڑے بھائی پیچھے کھڑے ہیں پہلی صف میں، پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں جب امام محمد غزالی کھڑے ہوئے نا مصلی پر، تو بڑے بھائی نے پہلی صف سے نماز توڑی، صفیں چیر کے باہر نکل کے گھر چلے گئے۔ لو جی نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا، بڑے پرہاری آئے تھے احسن، مگر انہوں نے ایک ہی رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں نماز میں کھڑا رہنا بھی پسند نہیں کیا، نماز توڑ کے صفیں چیر کے چلے گئے۔ یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ نے دین پڑھایا ہے لوگوں کو؟ اب لوگ تو لوگ ہوتے ہیں نا، زبان تو بندہ کسی کی نہیں بند کر سکتا۔ اب بڑے پریشان ہوئے چھوٹے بھائی صاحب، وہ واپس جب گھر آئے تو امی کے سامنے رو پڑے۔ انہوں نے کہا امی جان اس سے تو چنگا تھا کہ بھیا مسجد جانتا ہی نہیں، یہ بات ہی ٹھیک سی، آج چلے گئے اور بے عزتی کروا دی۔ دوسری رکعت میں نماز توڑ کے صفیں چیر کے چلے گئے۔ والدہ کو بڑا افسوس ہوا، انہوں نے بڑے بیٹے کو بلا لیا، بھائی ادھر آؤ۔ وہ آ گئے، کہا بیٹا یہ تو نے کیا کیا، یہ میں کیا سن رہی ہوں، تو نماز توڑ کے صفیں چیر کے واپس آ گیا، کیوں؟ وہ جو بڑے بیٹے تھے نا جی امام احمد غزالی، وہ والدہ سے کہنے لگے امی جان میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد میں اللہ کی نماز پڑھنے جاؤں گا، میں اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں نے نیت باندھی، میں نے پہلی رکعت پڑھی، میرے چھوٹے بھائی مصلی پہ کھڑے اللہ کی نماز پڑھا رہے تھے، جب دوسری رکعت میں یہ کھڑے ہوئے نا تو بظاہر زبان الحمد شریف پڑھ رہی تھی، مگر ان کے دل میں فقہ کا ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ عورتیں جب بچہ پیدا کرتی ہیں اس کے بعد ان کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ اب فقہ کی کتابوں میں مسئلوں میں گھسے ہوئے تھے۔ تو اللہ کی نماز میں ان کی حضوری نہیں تھی، جب تک نماز اللہ کی تھی میں پڑھتا رہا، جب نماز اللہ کے لیے نہ رہی میں چھوڑ کے واپس آ گیا۔ بتائیں میری کیا غلطی ہے؟ ابھی تک آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یار بڑا برا بڑے با کمال دسی جی، دیکھو جی انہیں بھی پتہ چل گیا۔ لیکن اگلی بات سننا ذرا دوستان محترم، والدہ نے دونوں بیٹوں کی بات سن لی، اور سن کے والدہ نے کیا اب بتا رہا ہوں صدق اور اخلاص والوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اور جن کا عمل صدق اور اخلاص میں پہنچا ہوتا ہے وہ پھر دوسروں کو تربیت کیسے دیتے ہیں، اور وہ جب تربیت دیتے ہیں پھر دلوں میں تربیت اترتی کیسے ہے۔
پھر معاشرہ بدلتا کیسا ہے، پھر جوانیاں سنورتی کیسے ہیں۔ بڑی توجہ طلب بات۔ آج تبلیغ، تربیت، تعلیم کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تقریریں بہت ہیں، عمل چھوٹ چکا ہے۔ ساری وجوہات اس ایک بات سے آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ صدق اور اخلاص کے پرندے کیسے اڑ گئے ہیں۔ والدہ نے لوگوں دونوں بیٹوں کی بات سنی، اور بات سن کے والدہ نے بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے غم زدہ چہرے کے ساتھ دونوں بیٹوں کو کہا، میرے دونوں بچوں غور سے سنو، مجھے افسوس ہوا دونوں کی بات سن کر، تم میں سے ایک بھی نہ میرا وفادار ہے نہ اپنے رب کا وفادار ہے۔ دونوں بچوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ایک عالم دین ہے، ایک صوفی دین ہے، مگر ماں کا کیریکٹر دیکھنا وہ مائیں کیسی تھیں۔ کہنے لگی بیٹا تم میں سے ایک بھی میرا وفادار نہیں ہے نہ اپنے رب کا وفادار ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے رو پڑے دونوں بیٹے۔ انہوں نے کہا امی جان قصور کیا یہ بتائیں؟ کہا چھوٹا بیٹا پہلے سنے، تیری وفاداری اس لیے ٹوٹ گئی کہ میں نے تجھے دین اللہ کے لیے پڑھایا تھا، تو نماز میں رب کا نہیں بن سکا۔ جو جس بندے کی نماز اسے رب سے واصل نہ کر سکے تو نماز سے نکل کے وہ رب کی حضوری میں کیسے جائے گا؟ کہ تیری تو نماز تجھے رب تک نہیں لے کے جا سکی، تو اس لیے بے وفا ٹھہرا۔ اور بڑے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہنے لگی میرا بیٹا صوفی بنا پھرتا ہے، مگر ماں کی اس جملے کو غور سے سن، تو پڑھنے گیا تھا رب کی نماز، مگر تو نے بھی رب کی نماز نہ پڑھی، تو نماز میں اپنے چھوٹے بھائی کا دل پڑھتا رہا، مولا کی حضوری میں گیا ہی نہیں۔ وہ بھی عورتوں کے مسئلے میں کھویا ہوا تھا، تو اس کے دل میں کھویا ہوا تھا۔ دونوں دربار خدا سے دور تھے، اور سن لو جو دربار خدا سے دور ہو اس کے عمل میں نہ اخلاص ہوتا ہے نہ صدق ہوتا ہے۔ پتہ چلا آج تک تم رب کے وفادار بندے بن ہی نہیں سکے۔ بس لوگوں یہ بات سننے کی دیر تھی، دونوں بچے پھوٹ پھوٹ کے جوان رونا شروع ہو گئے، ماں کے قدموں سے چمٹ گئے۔ انہوں نے کہا ماں آج آپ نے وہ راستہ سمجھا دیا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں آج ہمیں معاف کر، آج کے بعد زندگی بھر امی تجھے ہماری شکایت اس حوالے سے صدق اور اخلاص والے عمل میں کمی کی نہیں آئے گی۔ لوگوں جب بچے ماں کے پاؤں پہ سر رکھ کے زاریاں کر کے ماں سے التجائیں کر رہے تھے معاف کر دے، اس وقت اس ماں کے ہاتھ اللہ کی کچہری میں یوں بلند ہو گئے۔ کہا میرے رب میرے دونوں بیٹے آج سے تیری حضوری والے بننا چاہتے ہیں۔ آج ان کی ماں دعا کرتی ہے تو ان کے عمل میں اخلاص بھی پیدا کرنا اور اپنی بارگاہ سے صدق کی دولت بھی عطا فرمانا۔ آؤ لوگوں اس کے بعد زمانے نے دیکھا ایک بھائی معرفت کے سمندر کی منتہا پہ تیرتا ہوا نظر آیا، اور امام غزالی حجت الاسلام بن کے قیامت تک کے لیے دین اسلام کی عملی دلیل بن گئے۔ اتنا بڑا مقام رب نے دیا، تو یہ اتنا بڑا مقام تب ملا جب عمل میں صدق اور اخلاص کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ حقیقی تربیت ہے دوستان محترم۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ مثال اس لیے پیش کی کہ آپ کو پتا چلے کہ صدق اور اخلاص طبیعت میں عمل میں پیدا کیسے کرنا ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو دوستان محترم اب ایک قدم آگے چلیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں آیت نمبر 103 سے ایک مضمون شروع کیا، اسی حوالے سے اسی عنوان پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے حبیب نے بتا دے حل ننبئکم باخسرین اعمالا، اللہ کہتا حبیب نے بتا دے کیا میں انہیں یہ خبر بتا نہ دوں کہ ان کے اعمال خسارے والے ہیں۔ اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اب بات اعمال کی اللہ نے، بدیوں کی نہیں کی، سیئات کی نہیں کی، اعمال کی بات کی۔ اگر حل ننبئکم کیا تمہیں متنبع نہ کر دیا جائے، کیا یہ پردہ اٹھا نہ دیا جائے؟ مولا کس بات کا؟ باخسرین اعمالا، جو اعمال میں خسارہ، تمہارے اعمال میں صرف خسارہ ہو رہا ہے، تم جو اعمال کر رہے ہو وہ تمہارے نفع کا سبب نہیں، تمہارے خسارے کا سبب ہے۔ کیوں؟ الذین ضل سعیہم، آیت نمبر 104 سورہ الکہف، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ قرآن کے لفظ بڑے لائق توجہ ہیں جی۔ اللہ فرما رہا ہے
کہ تم جو اعمال کر رہے ہو وہ تمہیں گھاٹے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، خسارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مولا کیوں خسارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اب اللہ اس کی وضاحت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم، کہ تمہارے اعمال کے لیے جو تم نے کوشش کی، محنت کی، ریاضت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تسبیح پڑھی، تلاوت کی، استغفار پڑھا، یہ جو تم نے محنت کی ہے، یہ ساری کی ساری محنت اللہ پاک کہہ رہا ہے تمہاری یہ میری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو، تمہارا یہ خیال ہے وہم یحسبون، کہ تم یہ سوچتے ہو انہم یحسنون صنعا، کہ ہم بڑے اعلیٰ کام کر رہے ہیں، بڑے بہترین عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو تمہارا اپنا خیال ہے نا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ اعمال ہمارے بڑے زبردست قسم کے اعمال ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم یہاں بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں، عمل میں صدق اور اخلاص کا پیمانہ جب تک تمہارے سامنے نہیں ہوگا، ساری زندگی نمازیں پڑھ لو تب بھی خسارہ، روزے رکھ لو تب بھی خسارہ، تسبیح پڑھ لو تب بھی خسارہ، تلاوت کر لو تب بھی خسارہ۔ کیوں؟ اگلی آیت نمبر 105 میں دیکھنا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اللہ کہتا ہے اس لیے کہ ابھی تم نافرمان ہو۔ کس چیز سے؟ بآیات ربہم، اپنے رب کی ان آیتوں سے، کہ ان آیتوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے میں نے تمہیں جو طریقہ عمل بتایا تھا، تمہارے عمل کی موافقت ابھی میرے قرآن کے ساتھ نہیں ہے، تم اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق عمل کر رہے ہو، تم نے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو ابھی ایڈاپٹ نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا ایک تو تمہارے جو اعمال ہیں یہ قرآن کی آیات کے مطابق نہیں ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، اور دوسری بات فرمایا وَلِقَائِهِ، اور تم میں سے کوئی رب سے ملاقات کا طالب ہی نہیں ہے۔ تم نے نماز پڑھی، پوری نماز میں تمہارے خیالات دنیا کی طرف رہے، میری بارگاہ میں آئے نہیں۔ تم تو کبھی کسی رات میں ایسا تم نے کبھی نہیں کیا کہ تم کوئی رات کو اچانک ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے ہو اور تم نے وضو کیا ہو، مصلی بچھایا ہو اور تم نے سر سجدے میں رکھ کے کہا ہو مولا زندگی گزر گئی تیری ملاقات سے دور رہا، پتہ نہیں تو راضی ہے یا نہیں۔ تم نے کبھی مجھ سے تعلق جوڑنے کے لیے، وصل قائم کرنے کے لیے حقیقی صدق اور اخلاص والی محنت کی ہی نہیں، تم تو روٹین ورک کرتے رہے، بس دنیا کی دیکھا دیکھی۔ اب اللہ نے کہا وہ جو روٹین کی دیکھا دیکھی تم نے عمل کیا، فحابطت اعمالہم، تمہارے سارے عمل برباد ہو گئے، تمہاری ساری نیکیاں زیرو ہو گئیں، اور قیامت کو میں تمہارا نامہ اعمال تولوں گا۔ اب سننا اگلا جملہ قرآن مجید کا، فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، فرمایا جب میں تمہارے نامہ اعمال کو اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا، تمہارے اعمال وزن سے محروم ہوں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تمہارے اعمال گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، ان سے کوئی وزن پیدا ہوگا ہی نہیں۔ لو جی اللہ کہتا ہے جی تمہارے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، بے وزن۔ اور قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے کی مزید وضاحت کی، فرمایا وَقَدِمْنَا عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں قیامت کو وہ نامہ اعمال میں تمہارے وزن رکھوں گا نا، یہ من پسند عمل، جب میں اس کی طرف یوں توجہ کروں گا نا ان تمہارے اعمال کی طرف، تو ہوگا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو وہ تمہارے اعمال گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے۔ لو جی آپ نے گندم کی بوری رکھی کانٹے کے اوپر، اور بوری اگر گرد بن کے اڑ جائے تو بتائیں جی کوئی وزن آئے گا کلو میں؟ ساری گرد بن کے اڑ گئی بوری پوری، تو وزن زیرو ہوگا۔ یہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر جسے تم عمل کہتے رہے اور تم نے اپنے اخلاص کا پیمانہ پیرامیٹر چیک نہیں کیا، صدق کا پیمانہ چیک نہیں کیا، خوب بڑے تم نے کل شل کر دیے، سب کچھ کر دیا، مگر صدق اور اخلاص نہ آیا، فرمایا قیامت کو جب میں تولوں گا سب کچھ گرد بن کے اڑ جائے گا اور تمہارا نامہ اعمال خالی رہ جائے گا۔ آؤ دوستان محترم، میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات آپ کے سامنے پڑھے تاکہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں اچھے طریقے سے۔ ایک ہی موضوع پر اور ایک ہی نقطے پہ رہتے ہوئے میں نے ساری بات ابھی تک کی ہے، مگر اب یہاں روکوں گا ذرا بات، اور اس صدق اور اخلاص کا پیمانہ جہاں صحیح و وہاں نتائج کیا نکلتے ہیں وہ بتاؤں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ایک دن 3 صحابہ نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا یار پتہ نہیں ہمارے عمل ٹھیک ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال تھوڑے نہ ہو زیادہ کرنے چاہیے، چلیں جاتے ہیں ازواج رسول کے دروازے پر، ان سے پوچھتے ہیں حضور گھر میں کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو وہ امہات المومنین کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
اور پوچھا بھائی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کتنا عمل، رات کیسے گزارتے ہیں، دن کیسے گزارتے ہیں جب گھر میں ہوتے ہیں؟ تو ازواج رسول بتانے لگیں کہ اللہ کے رسول تو گھر میں کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے، بس رات ہوتی ہے عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور کوئی دعا وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، اور پھر رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں اور پھر باقی معمولات کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی ایکسٹرا عمل ازواج مطہرات نے رسول کریم کا نہیں بتایا جی۔ اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، صحابی بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو سوچا تھا کہ حضور تو ساری رات سوتے ہی نہیں ہوں گے، اور ازواج مطہرات کہتی ہیں حضور تو سوئے رہتے ہیں جی۔ پھر ان میں سے ایک بندہ، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں نا اپنے اندر، وہ کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ حضور کو تو اللہ نے پہلے ہی معاف کیا ہوا ہے، معصوم عن الخطا ہے، حضور کو کیا ضرورت عمل کرنے کی زیادہ، ہم تو معصوم عن الخطا نہیں، ہمیں زیادہ کرنے چاہیے۔ تو ایک ان میں سے کہنے لگا چلو بھائی میں تو آج کے بعد میں نے پکا تہیہ کر لیا ہے، ساری زندگی روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، سحری سے دوبارہ سحری تک روزہ 24 گھنٹے کا، تاکہ میرا عمل بڑھ جائے۔ اب اعمال بڑھا رہے ہیں جی، بڑی توجہ سے سننے والی بات۔ دوسرا کہنے لگا یار بھائی میں نے یہ سوچ لیا آج کے بعد میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں گا، نفل پڑھتا رہوں گا، اور ایک رات میں زندگی بھر سوؤں گا نہیں، ساری رات نفل پڑھتا رہوں گا، بے شک جتنا بھی تھک جاؤں، بس اس کام کو پکا کروں گا تاکہ میرا عمل بڑھ جائے۔ تیسرا ابھی ان میرڈ تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا لو جی میں زندگی بھر شادی ہی نہیں کروں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا، بیوی گھر میں آ جائے بڑے کام بڑھ جاتے ہیں، تاکہ میں اخلاص کے ساتھ ساری زندگی عبادت کرتا رہوں بس۔ دوستان محترم یہ آپس میں مشورہ کر یہاں تک پہنچا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا نے کہا یارو کیا ہو رہا ہے؟ تو ساری باتیں حضور کو بتا دی۔ آقا علیہ السلام نے جب تینوں کی بات سنی تو آقا علیہ السلام نے کہا تم میں سے کوئی تقوی میں مجھ سے بڑا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اللہ کی معرفت میں مجھ سے اوپر ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا تمہارے عمل میں کیا طاقت مصطفیٰ کے عمل کے برابر ہے؟ کہا حضور نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی معرفت میں اس مقام اور تقوی میں اس مقام پر ہونے کے باوجود زندگی کو حسن دیتا ہوں، اس کے سارے تقاضے پورے کرتا ہوں، تم کون ہوتے ہو زندگی کے تقاضوں سے انکار کرنے والے؟ تینوں کو الگ الگ سمجھایا، اور جس نے نکاح کا کہا تھا نہیں کروں گا اس کو حضور نے فرمایا سن لے النکاح من سنتی۔ یہ ہمارے آج خطبہ نکاح میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا سن لے تو اللہ کے حضور عمل بڑھانا چاہتا ہے، جا اگر تو نے میری سنت کے مطابق نکاح کرنا پسند نہ کیا جا، تیرا شمار میری امت سے ہوگا ہی نہیں، فلیس منی، تو ہم میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی تم اگر خود ساختہ عمل جتنے مرضی زیادہ کر لو، اگر میرے طریقے اور سنت سے ہٹ کے عمل کرو گے، صدق کی دنیا سے نکلو گے، 24 گھنٹے سارا اللہ کی بارگاہ میں رکھے بھی رہو تب بھی میری امت میں بھی تمہارا شمار نہیں ہوگا، خدا کے یہاں قبول کیسے ہوگے؟ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں صدق اور اخلاص کتنے ضروری ہیں۔ صدق میں نے بتایا حضور کی سنت اور طریقہ، اس سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کرنا۔ آج بھی آپ چلے جائیں ہندوستان میں دریائے گنگا کے کنارے، ہندو جوگی آپ کو وہاں نظر آئیں گے، کوئی جوگی اس نے ہاتھ یوں کھڑا کیا ہوا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، گنگا کے کنارے بیٹھا ہوا، کئی سالوں سے ہاتھ یوں کیا ہوا، نیچے نہیں کرتا، یہ ریاضت ہو رہی ہے۔ کئی جوگی ملیں گے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں گے، ایک ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے، سالوں سے ریاضت ہو رہی ہے۔ کئی جوگی آپ کو ایسے ملیں گے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سانس روکنے کی مشق کر رہے ہیں، گھنٹوں سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی سالوں سے اس مشق میں لگے ہوئے ہیں، توجہ تاکہ ہماری ایک یکسوئی اس میں آ جائے۔ اب وہ ان سے پوچھیں جوگیوں کو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہم اس اوپر والے کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اخلاص ہے، اخلاص ہے، اخلاص ہے تبھی تو ہاتھ یوں کھڑا کیا ہوا کئی سالوں سے نیچے نہیں کر رہا، تھکاوٹ کو تھکاوٹ نہیں سمجھ رہا۔ وہ جیسے ان صحابیوں نے کہا تھا نا ہم یہ کریں گے، انہوں نے بھی خود ساختہ عمل شروع کیا، اخلاص ہے، اللہ کی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اوپر والے کو پانا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ حضور کی سنت سے ہٹ کرے۔ آقا علیہ السلام نے کوئی عبادت ایسی نہیں کی زندگی میں ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھے رہے ہوں، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے ہوں، سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب کیونکہ طریقہ حضور کے مطابق نہیں ہے تو عمل میں اخلاص ہے مگر صدق نہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی محروم کے محروم رہتے ہیں۔ وہ جوگی اللہ کے ولی کبھی نہیں بن سکتے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں ہمارے لیے حضور نے شادیاں بھی کیا کرو، بچے بھی پیدا کرو، بازار میں کاروبار بھی کرو، دنیا کے سارے کام جائز طریقے سے کرنے سے منع نہیں کیا، حکم دیا، لیکن ہر کام میں
اخلاص کیسے پیدا کرنا ہے یہ بھی بتایا، صدق کیسے پیدا کرنا ہے یہ بھی بتایا۔ اب جو بندہ اخلاص اور صدق کی دو شرطیں پوری کر لے وہ کاروباری بن کے کاروبار کرے گا تب بھی اللہ کی معرفت کو پائے گا، وہ میدان میں اتر کے کھیل کھیلے گا تب بھی اللہ کی معرفت کو پائے گا، وہ جوان اپنی جوانی دنیا کے کسی ہنر کو سیکھنے کے لیے لگائے گا، اگر اس میں اخلاص اور صدق ہوگا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول کر لیا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے جی حقیقی۔ اب اس میں سنیے، جب حضور علیہ السلام نے یہ تربیت صحابہ کی فرما دی نا، تو حضور علیہ السلام کے دو صحابی حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد وہ حرمین سے نکلے، حجاز سے نکلے، وہ تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اب یہ سننے والی بات ہے، ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے نا صرف جو مولوی ہے وہی نیک بندہ ہوتا ہے، مولوی صاحب تسی دعا کرو جی، خود نہیں کرنی زندگی میں دعا، پیر صاحب تسی کرو جی۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، میں کسی کا منکر نہیں ہوں جو آپ کو کہوں بھئی یہ غلط بات ہے، لیکن آپ نے خود کیا کرنا ہے بھیا؟ آپ کہیں گے جی ہم تو دین پڑھے ہوئے نہیں ہیں جی، ہم تو مولوی لوگ ہیں نہیں جی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں بھی بتانے جا رہا ہوں جی، بڑی توجہ سے سننا۔ حضور علیہ السلام کے دو صحابی ہیں، نہ خطیب ہیں، نہ علوی صاحب نعت خان ہیں دونوں، نہ قاری ہیں دونوں، بس صحابی ہیں عام صحابہ کی طرح۔ گو کہ صحابی کا مقام سب سے اونچا ہے، مگر کوئی نمایاں ان کی خاصیت اس طرح کی نہیں ہے جو آج ہم نے نمایاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور ان دونوں نے حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد مدینہ طیبہ چھوڑ دیا اور کہاں کے ڈیرا لگایا؟ انڈونیشیا میں۔ انڈونیشیا سارا کفرستان تھا، کافروں کا ملک تھا۔ وہ صحابی دو یہاں پر آئے، انہوں نے انڈونیشیا کے بازار میں دو دکانیں کھول لی، دکاندار بن گئے، یہ جنرل سٹور ٹائپ کی دو دکانیں کھل گئیں، اور جہاں کر انہوں نے اپنے گھر بنایا اس گھر کے اندر ہی انہوں نے بیت المسجد، یعنی گھر کے اندر ہی چھوٹی سی مسجد بنا لی، ایک جگہ مختص کر دی، جیسے پرانے ہمارے گھروں میں بھی لوگوں نے گھر کے ساتھ جگہ بنائی ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ وہاں پہ نماز پڑھتے، اور باقی دکانیں انہوں نے بنا لی بازار میں تھی۔ اب کیونکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے صدق اور اخلاص کے گوہر سیکھ کر آئے ہوئے تھے، اب انہوں نے تجارت بھی صدق اور اخلاص سے کرنا شروع کی۔ اب ان کا مقصد یہ نہیں تھا بندے کو دکھاؤں اور سودا دوں، اور جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ریڈی پہ جائیں نا، پٹھان لوگ یار لوگ ہوتے ہیں، وہ صاف پورا دن کر کے نا جو سائیڈ صاف والی وہ عوام کی طرف کر دیتے ہیں اور گندی سائیڈ اپنی طرف رکھتے ہیں۔ ہم ادھر سے جاتے ہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے سونے سیب پہ جی، ڈال دو جی 2 کلو، گھر آتے ہیں تو گھر والی کان سے پکڑ کے کہتی ہے بھائی انا سی نظر کوئی نہیں آنا سی اے دیکھ۔ لیکن جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جنہوں نے لوگوں صدق اور اخلاص سیکھا، ان کی بات بتا، ان کی تجارت بتا رہا ہوں، وہ اتنی اخلاص کے ساتھ سودا بیچتے، صدق کے ساتھ بیچتے کہ لوگوں نے دیکھا ہمارے انڈونیشیا میں ایسا تاجر پہلے تو دیکھا نہیں ہے، لہٰذا جو گاہک ایک دفعہ آیا اس نے پورے محلے کو بتایا سودا لینا ہو اس دکان سے لو۔ لیکن چند دن بعد گاہک بڑھ گئے، لائن لگی ہوتی سودا لینے والوں کی، پریشانی یہ بن گئی جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا تاجر دکان چھوڑتا اپنی بیت المسجد میں چلا جاتا، نماز پڑھ کے پھر واپس آتا، دکان پھر چلاتا، عصر کا ٹائم ہوتا، پھر گاہک لائن بنی ہوئی ہے، گاہکوں کا خیال نہیں، اس اپنی عبادت کا خیال ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر چلے جاتے ہیں، گاہک اتنا ہے، سودا بھی اچھا ہے، بولتے بھی سچ ہیں، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر یہ وقت ہمیں پورا نہیں دیتے۔ اب چند دن بعد لوگوں کی گپ شپ ہو گئی، تعارف شرف ہو گیا، تو لوگوں نے پوچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یار اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، ہم نے سودا لینا ہوتا ہے، کھڑے رہتے ہیں، ہماری باری آتی ہے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ اے مسلمان یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ وہ دونوں اللہ کے رسول کے صحابی کہنے لگے کہ بھائی ہماری عبادت کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہم اپنی مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم سارا زمانہ چھوڑ سکتے ہیں مگر رب کی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہماری نمازیں، شادی میں گئے ہیں جی، ولیمہ کھانا ہے، کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، رخصتی ہونی ہے جی، میں ہماری زندگی کے معمول دیکھے کتنی جگہ نمازیں چھوڑ دیتے اچھے خاصے نمازی لوگ بھی۔ انہوں نے کہا بھلے گاہکوں کی لائن جتنی لمبی ہو، مگر جب اللہ کا بلاوا کا ٹائم آ جائے مخلوق سے تعلق توڑ دیتے ہیں، رب سے جوڑ لیتے ہیں، مخلوق میں رہے تو مخلوق کے ساتھ صدق اور اخلاص، مولا کا وقت آیا تو مولا کے ساتھ اخلاص اور صدق شروع ہو جاتا ہے۔ آؤ لوگوں، انڈونیشیا کے وہ دو صحابی نہ کسی مسجد میں تقریر کرتے ہیں، نہ لوگوں میں ثنا خوانی بیٹھ کے کرتے ہیں، نہ قرآن کے قاریوں کی تلاوتیں سناتے ہیں، فقط بازار انڈونیشیا میں سودا لوگوں کی ضرورت کا بیچتے ہیں، مگر صدق اور اخلاص جو اللہ رسول کی بارگاہ سے سیکھا تھا اس کو زندگی کا رہنما بنایا، بندے خوش نہیں کیے، مولا کو خوش کیا۔ آؤ نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں
तारीख की किताबों में लिखा है उन दो हुजूर के आशिक ताजरों की उस सिद्क और इखलास की दौलत से मुतासिर होके सारे इंडोनेशिया ने उनके हाथ पे कलमा पढ़ा, पूरा इंडोनेशिया मुसलमान हो गया। पूरे इंडोनेशिया को इस्लाम की खैरात इन दो सहाबियों से मिली। न वाज, न तबलीग, न तकरीर, न कोई और किरात। सिर्फ क्या था? उनका वजूद लोगों के सामने इखलास और सिद्क के पैमाने पर पूरा उतर रहा था। जब वजूद लोगों बंदे का सिद्क और इखलास के पैमाने पर पूरा उतरे, फिर अल्लाह की बारगाह से वो बरकतें मिलती हैं कि दुनिया में भी अल्लाह इज्जत के साथ उसको ऊंचा मकाम देता है, और अल्लाह की हुजूरी में जब जाएगा फिर तो मौला जाने वो जाने कितना शानें मिलती होंगी। फिर वो लोगों की दुआओं का मोहताज नहीं रहता, फिर उसके लिए कोई दुआ करे उसको तो अल्लाह पहले ही बुलंद कर चुका है, अब उसके लिए दुआ करने वाला खुद बुलंद कर दिया जाता है। हमारा हाल क्या है? अब इस पे आखिरी सिर्फ कलिमात की तरफ आ रहा हूं। बड़ी माजरत से मेरे दोस्तों, मुझे आपके मिजाज का नहीं पता कौन किस मिजाज का बंदा बैठा है, मगर हमारे यहाँ हर काम बंदों को राजी करने के लिए किया जाता है, बंदे को खुश करने के लिए किया जाता है। ओ जी, अवाम के सामने जवाबदेही होनी चाहिए जी। ये कहां से तसव्वुर आया अवाम के सामने जवाबदेही का? भाई कयामत में जाके अपने अवाम को जवाब देना है, मोहल्ले वालों को जवाब देना है। हमारे सियासी लोग मीडिया पे बैठे पूरा शाम हमारे जवान सुनते हैं जनाब, टेलीविजन स्टेशनों पे मुज़ाकरे हो रहे, अवाम के सामने जवाबदेही होनी चाहिए जी। ये कोई इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम का तसव्वुर सिर्फ यही है कि जवाबदेही अल्लाह की बारगाह में। अब मैं पूछता हूं लोगों, अगर अवाम को देने के लिए जवाब मिल गया, अल्लाह को देने के लिए जवाब ना मिला, लो जी कामयाब होंगे या नाकाम? और अगर अल्लाह को देने के लिए जवाब मिल गया, बंदों को देने के लिए कोई भी ना मिला, तो अब नाकाम हो गए या कामयाब? तो कामयाबी का पैमाना लोगो अल्लाह की बारगाह में बंदा जवाब दे मौला को है। कुल्लु शैइन यरजू इला अस्लिही, हर चीज ने लौट के उधर ही जाना है। और आप मरते वक्त ये पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ से आए थे, लौट के उधर ही जाना है। उसी ने भेजा, उसी ने पूछना है, जवाब उसी को देना है। अगर उसको जवाब देने में कामयाब हो गए लोगों, बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर बंदे सारी जिंदगी राजी करते रहे, बंदे तो फिर भी कब राजी होते हैं। वोट लेने वालों को भी सारी जिंदगी वोट देते हैं, जब इलेक्शन हारता है उसी को गालियां निकालते हैं। ये दुनिया है। ये पैमाना हम छोड़ दें, और हमारा मजहबी तौर पे भी ये पैमाना बन चुका है। इधर बंदा आके बैठेगा, वो जी तुसी उच्चे उच्चे क्यों नहीं बोलते हो जी? वो दाद लेना चाहता है, वो आपसे अपनी शोहरत चाहता है, वाह वाह चाह रहा है। इखलास किधर है बाबा? सिद्ध किधर है? अगर वो अल्लाह के लिए आके यहां बैठा, उसे बंदों को तंग करने की क्या जरूरत है? वो जी आपने टेक क्यों लगाई? छोड़ दें जी यार, अब बेचारा किसी तकलीफ में होगा, बैठा हुआ बैठा रहे, आपको क्या तकलीफ है? क्या मसला है? कोई कुर्सी पे बैठा, मैं कहूं भाई सारे कुर्सियां छोड़ के मेरे सामने बैठ जाओ, क्यों भाई? भाई मेरी आवाज वहां तक जा रही है ना। अगर मैं ऐसी कोई बात भी करूंगा यहां बैठ के, इसका मतलब यह है कि मुझे जाती प्रोजेक्शन चाहिए। एजेंडा अपनी जात का है, रब रसूल वाला नहीं है। ये दीन से हटने के मुतरादिफ है। लोगों के लिए आसानियों का सबब बनो। दीन कहता है यस्सिरू वला तुअस्सिरू, तंगियां खत्म करो, आसानियां पैदा करो। अब एक बंदा इजी होके बैठा हुआ है, उसको वहां से हटा दें, बोले आपने तंगी पैदा की, आसानी पैदा की। ये माइंडसेट दीन इस्लाम का नहीं है। तो मजहबी यहां आपका कुल हो रहा है जी, क्यों जा रहे हैं जी? ओ जी ओ बंदा मेरे मरने से भी मेरा चाचा मर गया सी, आया सी, हुण मेरा जाना तो जरूरी है ना जी। इसका मतलब है कि आप चाचे का बदला देने जा रहे हैं अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए नहीं जा रहे तो इखलास ना रहा, और रसूल का तरीका ना रहा, ना सिद्क रहा, ना इखलास रहा। शादियां हो तब भी हम ऐसे ही जाते हैं, फोतगियां हो जनाजों में भी तब जाते हैं। फुलाना आया था हम जाएंगे, वो नहीं आया था हम भी नहीं जाएंगे। ये पैमाना आपके फुला आया था तब जाऊंगा, फुला नहीं आया था नहीं जाऊंगा। ये पैमाना अपनी जात के लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए तो ये है कि आपका पड़ोसी है, सारी जिंदगी उसने आपको सलाम नहीं किया, आपका हाल नहीं पूछा, मगर आपके पड़ोसी को दुख दर्द तकलीफ पहुंची, बाकी दुनिया उसके रिश्तेदार बाद में पहुंचे, आप उसकी मदद के लिए पहले तैयार खड़े हो। क्यों? कि आपने इस पैमाने पे उसकी पूछ कुछ नहीं करनी कि वो मेरे घर आया था या नहीं। आपने अपना इखलास रब से रखना है, अपना सिद्क रसूल के तरीके से लेना है। रसूल ने कहा पड़ोसी को तकलीफ दूर किया करो, अल्लाह ने कहा अपने मेरी रजा की खातिर ऐसा किया करो। तो अगर अल्लाह को राजी करना और रसूल के तरीके पर अमल करना हुआ तो फिर यह सवाल पैदा ही नहीं होगा कि वो आया था
یا نہیں آیا تھا؟ آؤ لوگوں، اگر زندگی دین اسلام کی شارع صدق پر لانا چاہتے ہو، شارع اخلاص پہ لانا چاہتے ہو، تو تمہیں زندگی میں اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنی پسند و ناپسند کے چراغ بجھا دینے ہوں گے، اللہ رسول کی مرضی کے چراغ جلا دینے ہوں گے۔ یہ حقیقی کامیابی ہے، اسی میں ہماری دنیا کی بہتری ہے، اسی میں ہماری برزخ اور آخرت کی بہتری ہے۔ بس دوستان محترم، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ پڑوسی کی بات آ گئی، حدیث آخری سن لیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، ان فلانۃ تصلی باللیل، ساری رات نماز پڑھتی رہتی ہے، نفل پڑھتی رہتی ہے، وتصوم النہار، پورا دن روزے رکھتی ہے، وتفعل، تسبیح بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، ہر نیک عمل کرتی ہے، وتصدق، کثرت سے صدقے بھی کرتی ہے، وتؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کی زبان بڑی سخت ہوتی ہے، پڑوسیوں کو زبان سے اذیت پہنچاتی ہے، لڑائی کرتی ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ حضور اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ لوگوں بڑی توجہ رکھنا، آپ عمل کی کوئی کمی تھی جی؟ بظاہر ساری رات نماز، سارا دن روزہ، ہر نیکی کا باقی عمل، کثرت سے صدقہ بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا وہی من اہل النار، فرمایا اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ اہل دوزخ میں سے ہے، جہنمی ہے۔ ساتھ ہی اس بندے نے کہا حضور وَإِنَّ فُلَانَا، اور حضور ایک اور عورت ہے تو صلی المکتوبہ، صرف فرض پڑھتی ہے، بس کوئی نفل نہیں پڑھتی، صرف فرض پڑھتی ہے، کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی، اور صدقہ کیا کرتی ہے؟ وَتَصَدَّقُ بِالْأَسْوَارِ، کبھی کبھی کوئی پنیر کا ٹکڑا لے کے نا، پنیر کا، وہ صدقہ کر دیتی ہے، کوئی بڑا صدقہ بھی نہیں کرتی، خیراتیں بھی زیادہ نہیں کرتی، بس عمل اس کا اتنا ہی ہے، تو صلی المکتوبہ اور تصدق بالاسوار۔ لیکن اگلی بات، یا رسول اللہ، اپنی زبان سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس کی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی۔ آؤ لوگوں، صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ہیا من اہل الجنہ، فرمایا میں محمد بتا رہا ہوں، جس کی زبان کی اذیت سے دوسرا پڑوسی محفوظ رہا، وہ اور وہ عورت بھی جس کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو ہمارے اعمال بعض لوگوں کے بڑے کثیر ہوتے ہیں، تسبیح پورا دن پڑھتے رہتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں اندر سے آگ نکلتی ہے، گالیاں نکلتی ہیں۔ کیوں؟ زبان سے آگ نکلے تو رسول کا طریقہ ہٹ گیا، رسول کا طریقہ ہٹ گیا، صدق چلا گیا، اور اللہ کی رضا چاہیے ہو تو سر اٹھا ہوا نہیں ہوتا، ہر ایک کو ڈانٹ ٹپٹ نہیں ہوتی، جھکا ہوا ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے طبیعت میں۔ تو جب صدق اور اخلاص نہ رہا تو تسبیح کچھ نہیں دے گی، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ تو آؤ لوگوں، ہم نے آج جو قرآن کے اس مضمون پر غور و فکر کیا، اللہ ہمیں اس غور و فکر کو قبول فرما کر ہمیں اپنی زندگی میں صدق اور اخلاص پر مبنی عمل صالح کی توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔